اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی پاکستان کے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی آؤ نماز سیکھیں پروگرام جاری و ساری ہے۔ تو آج یہاں پر بحمدہ تعالی وضو کا طریقہ ہم آپ کو سکھانے والے ہیں۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو ہم پچھلی ویڈیوز میں اس کے جو فرائض ہیں وضو کے وہ باقاعدہ طور پر بتا چکے ہیں، لیکن ابھی ہم مختصراً آپ کو بتاتے بھی جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کا عملی جو طریقہ کار ہے وہ بھی دکھاتے جائیں گے۔ سامعین محترم، وضو کرنے سے پہلے چند چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، نہ صرف وضو بلکہ کوئی بھی عبادت ہو، آپ نے اس میں اچھی نیتیں کرنی ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرنی ہے، اور دیگر جو اچھی نیتیں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، جتنی زیادہ نیتیں اچھی ہوں گی اتنے زیادہ ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو لہٰذا آپ نے سب سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جن چیزوں کا ذہن میں خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ آپ نے پانی کا کم خرچ کرنا ہے، پانی کا بہت زیادہ استعمال بیجا نہیں کرنا، کیونکہ پھر یہ اسراف میں آتا ہے اور یہ گناہ کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اور دوسری طرف ہم جو وضو کریں اس کو کامل کریں، ایسا نہ ہو کہ پانی کے معاملے کے اندر آپ جو ہے وہ پانی کو کم خرچ کریں، وضو کے معاملے کے اندر آپ پانی کو کم خرچ کریں اور آپ کا وضو ہی نہ ہوا ہو، تو ایسا نہیں کرنا، اور آپ نے اپنے ہر عضو سے کم 2 بوند پانی بہانا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کے لیے سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر بسم اللہ والحمد للہ یہ پڑھ لیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو جب تک آپ کا وضو رہے گا انشاءاللہ العزیز آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی وضو خانہ ہے، اگر آپ بیسن کی طرف وضو کر رہے ہیں یا اگر آپ مسجد میں وضو کر رہے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کرنا، یہ مستحب ہے، اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیسن میں بھی کر رہے ہیں تو آپ کا وضو کا طریقہ یہی ہوگا، مختلف نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز میں تو عورتوں کی نماز الگ ہے اور مردوں کی نماز الگ ہے، لیکن وضو اور غسل کے اندر عورتوں کا اور مردوں کا وضو اور غسل بالکل ایک ہے، الگ الگ نہیں ہوتا۔ تو اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو وضو خانہ ہوتا ہے مساجد میں، تو یہ مسجد والوں سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم آپ جو اس کا پانی گرنے کا جو معاملہ ہے وہ اتنا نیچے تک رکھیں کہ اس کی پانی کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں تک نہ آئیں، ورنہ ہمارے ذہن میں وسوسہ آئے گا اور جو ہے وہ جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ناپاک بھی ہوتی ہیں، تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ بہرحال ہم وضو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اپنے یہ جو گٹے ہیں یا جو کلائی ہے یہاں تک دھونا ہے۔ کس طرح؟ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ساتھ ساتھ آپ انگلیوں کا خلال بھی کرتے رہیں۔ یہ آپ نے جو اپنے ہاتھ ہیں یہ گٹوں تک اپنے یا اپنی کلائی تک دھو لیے۔ اب اس ہاتھ دھلنے کے فوراً بعد جو آپ نے ابھی یہ ہاتھ دھونا جو ہے یہ سنت ہے، اور اس کے بعد بھی جو معاملہ ہے یہ بھی سنت ہے، اور اس کو کم سے کم آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے، اور اسی طرح 3 مرتبہ کلی کرنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور یہ تینوں چیزیں سنت مبارکہ ہیں۔ تو میں نے آپ کو ہاتھ دھو کر دکھا دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کلی کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے دیکھا ابھی کہ میں نے پانی اپنی ہتھیلی میں لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے جب کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا تو میں نے فوراً نل کا بند کر دیا۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نل کا کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے جیسے ہی کلی کرنی ہے تو اس وقت اپنے جو ہمارا نلکا ہے اس کو بند رکھنا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ کلی کرنے میں آپ نے دیکھا کہ میں نے اچھے طریقے سے چاروں طرف پانی کو گھمایا ہے، اور میں نے ساتھ ہی ساتھ انگلی بھی کی ہے اپنے دانتوں میں۔ اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسواک آپ کیے جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر
حرج کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو ہر نماز کے اندر جو مسواک ہے اس کو واجب قرار دیتا۔ تو یہ حضور کی بڑی پسندیدہ سنت مبارکہ ہے، اور دانتوں کے اندر کوئی چیز آپ کی رہ نہ جائے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکوع کی طرف جب جاتے ہیں یا سجدے کی طرف جب جاتے ہیں تو فرشتے آپ کے قریب ہوتے ہیں، تو جب کبھی منہ سے کوئی بدبو یا منہ سے کوئی چیز اس کے اندر رہ جاتی ہے تو وہ فرشتوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، لہذا آپ نے ایک مرتبہ یہ کلی کی، اسی طرح آپ نے 2 مرتبہ اور کلی کو کر لینا ہے۔ اگر آپ کا وضو میں اگر آپ کا روزہ وغیرہ نہیں ہے تو آپ غرارہ بھی کریں، اگر آپ کا روزہ ہے تو غرارہ کرنا نماز کا جو وضو ہوتا ہے اس کی کلی میں ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا اگر آپ کا روزہ ہے تو اس کو آپ ترک بھی کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ آپ جب کلی کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نے اپنے جو منہ ہے اس کے چاروں طرف پانی کو گھمانا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بھی جگہ خالی رہ جائے۔ اگر وضو میں کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو آپ کی سنت مبارکہ ادا نہیں ہوگی، اور اگر غسل میں چھوٹ جائے گی تو آپ کا غسل ہی ادا نہیں ہوگا، ناپاکی رہ جائے گی، تو آپ نے یہ معاملہ کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پر چھوٹی سی ایک چیز بتاتا چلوں کہ دیکھیں گھروں میں جو نلکے ہوتے ہیں ہم ایک دم سے کھولتے تو بہت تیز پانی آنے لگ جاتا ہے، تو آپ نے اس نلکے کو اس طرح سے لینا ہے، اس کی جو نیچے یہ جو جگہ ہوتی ہے اس طرف جو اس کی ٹوٹی کی طرف جو ایک پلاسٹک وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے یا جالی لگی ہوئی ہوتی ہے، کوشش کی جائے کہ اس جالی کو نکال لیا جائے تاکہ آپ بآسانی اس پانی کو آرام سے کھول سکیں اور آرام سے اس کو بند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جیسے ہی کھولیں تو پانی ایک دم سے یا تو آپ کے اوپر چھینٹے آ جائیں یا اور کسی اور پر چھینٹے آ جائیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنے کا عمل ہے، تو ناک میں پانی ڈالنے کے لیے بھی آپ نے اپنی ہتھیلی میں پانی لینا ہے اور آپ نے پانی کو سونگھنا ہے، ناک سے سونگھنا ہے تاکہ وہ پانی اوپر کی طرف جائے اور آپ کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پہنچ جائے، اور پھر آپ نے جو الٹے ہاتھ کی چنگلی ہے اس سے آپ نے اپنی ناک کے دونوں سوراخوں کا خلال کرنا ہے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، اس سے آپ کا جو سنت مبارکہ ہے ناک میں پانی ڈالنے کی وہ ادا ہو جائے گی۔ آپ نے اس طرح ناک میں پانی ڈال لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا پہلا فرض ہے وہ شروع ہوگا، تو اس میں بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں سے آپ کے بال قدرتی طور پر رکتے ہوں وہاں سے لے کر تھوڑی تک آپ نے اپنے پورے چہرے کو دھونا ہے۔ اب جیسے داڑھی کا معاملہ ہے کہ داڑھی کسی کی زیادہ گھنی ہے تو آپ نے اتنا پانی اس میں بہانا ہے کہ یہ گیلی ہو جائے، پوری گیلی ہو جائے، اور اس میں بھی آپ نے خلال کرنا ہے۔ اگر وضو میں یا غسل میں یہ پانی اس تک نہ پہنچ پایا، داڑھی کے بال گیلے نہیں ہو پائے، تو آپ کا وضو بھی نہیں ہو پائے گا اور غسل بھی نہیں ہو پائے گا۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو اس کے بالوں کو گیلا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کی داڑھی گھنی نہیں ہے تو اس کے کھال تک بھی پانی پہنچنا ضروری ہے، ورنہ وضو ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ نے ایک مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا ہے اور پھر اسی طرح 2 مرتبہ اور دھونا ہے۔ آپ پھر غور کیجئے کہ جیسے ہی نلکے سے میں نے پانی لے لیا، چہرہ دھونے کے بعد میں نے فوراً نلکا بند کر دیا۔ اس سے دیکھیں ہوگا یہ کہ آپ کو مطلب یہ کنجوسی نہیں ہے، اس میں ہوگا یہ کہ آپ اسراف سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے، اور آپ کے لیے جو وضو ہے وہ کامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔
इस तरह से। फिर एक और मरतबा। आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धो लिया है और तकरीबन हर उज़्व से 2 बूंद पानी भी बह चुके हैं, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, और जहाँ से कुदरती बाल उगते हैं यहाँ से लेकर थोड़ी तक मैंने अपने सारे जो चेहरा है इसको धो लिया है। मेरा फ़र्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह पहला पूरा हो गया। अब इसके बाद दूसरा फ़र्ज़ है। अब देखें लोग क्या करते हैं कि बार बार हाथों को धो रहे होते हैं, या बार बार जो है ना वो पानी बहुत ज़्यादा बहा रहे होते हैं, या इस तरीके से कर रहे होते हैं। ये सब गलत तरीक़े हैं। इसमें सबसे आसान तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ जो हमने उलमा से सीखा है, वो आप ये तरीक़ा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो पाँव है, हाथ है, वो पूरा अच्छे तरीके से गीला भी हो जाएगा, अच्छे तरीके से पानी बह भी जाएगा और आपका वज़ू भी इंशाअल्लाह हो जाएगा। और ये जो हाथों को कोहनियों समेत धोना है, ये आपने दूसरा फ़र्ज़ है ये आपका, इसको आपने अदा करना है। किस तरीके से ये देख सकते हैं आप। आपने देखा कि मैंने हाथों को इस तरफ से इस तरह, इस तरफ से इस तरह, या फिर यहाँ से आप लेते हुए आ जाएं। जब आप इस तरीके से हाथों को लेकर आएंगे तो हर तरफ पानी पहुँच जाएगा और आपका जो 3 मरतबा की सुन्नत है वो भी इसमें पूरी हो जाएगी और इंशाअल्लाह आपका फ़र्ज़ भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि वज़ू करने के फ़ौरन बाद मैं पानी आपके सामने निथार रहा हूँ, ये पानी को मैं निकाल रहा हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जब आप मस्जिद में हो और इस पानी जो वज़ू का पानी आपका टपक रहा है, ये मस्जिद के अंदर नहीं टपकना चाहिए, आपने इससे बचना है। इसीलिए मैं इसको यहीं पर सुखाने की या इसको यहीं पर निथारने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये पानी मस्जिद में ना गिरे। इसके बाद ये मेरा दूसरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। अब इसके बाद तीसरे फ़र्ज़ की तरफ हम जाएंगे। अब हम तीसरे अपने फ़र्ज़ की तरफ जाते हैं। 2 फ़राइज़ हमारे पूरे हो चुके। अब ये तीसरा फ़र्ज़ जो है वो चौथाई सर का मसा करना है। इसको अगर मैं इस तरह भी अदा कर लूँ तो ये अदा हो जाएगा, लेकिन इसका बाकायदा एक सुन्नत तरीक़ा है जो हम अभी आपको करके दिखाते हैं। हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया कि जिससे हमारे हाथ गीले हो जाएं। ये हमारे हाथ गीले हो गए। ये हमने थोड़ा सा पानी लिया कि जिससे हमारे हाथ अच्छे तरीके से गीले हो जाएं। इसके बाद हमने अपनी जो उंगलियां हैं उनका इस्तेमाल करना है और अपने हथेली का और अपने पीछे वाले हाथ का इस्तेमाल करना है। किस तरह? आपने सबसे पहले इसको, इस उंगलियों को इस तरह रखना है और इसको इस तरह पीछे की तरफ लेकर जाना है। पीछे की तरफ लेकर जाने के बाद अब आपने जो आपकी हथेलियां हैं इनको आगे लेकर आना है। ठीक है, ये इस तरह गया और फिर ये इस तरह वापसी आया। फिर इसके बाद आपने अपने कानों का खिलाल करना है अपनी शहादत की उंगली से। वो देखें किस तरह आपने इस तरीके से पूरे कान पर ये घुमा लेना है। फिर इसके बाद आप दोबारा देख लें, इस तरह पूरा घुमा लिया आपने। फिर इसके बाद ये जो अंगूठा है इससे आपने कान के पीछे की तरफ मसा करना है और ये जो आपके हाथ अभी बाकी रह गए हैं तो इससे आपने अपनी गर्दन का मसा करना है। इसको आगे तक नहीं लेकर आना, ये मकरूह है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्दन का पीछे के हाथों से मसा करना है। इस तरह आपका ये जो तीसरा फ़र्ज़ है ये पूरा हो जाएगा सुन्नत के मुताबिक। अब हम चौथे फ़र्ज़ की तरफ चलते हैं जो है पाँव का धोना। पाँव को याद रखिएगा कि टखनों समेत धोना होता है, तो किस तरह धोएंगे वो हम देख लेते हैं। आपने हर एक उज़्व पर से अपने हाथ को फेर लेना है ताकि जो आपके जहन में कोई ख़दशा या वसवसा आए तो आप उसको दूर कर दें, और इस तरीके से आपने उंगलियों का खिलाल भी कर लेना है। अब ये देखिए कि ये मेरा जो 3 बार धोने की सुन्नत है वो भी अदा हो गई और मेरा फ़र्ज़ भी पूरा हो गया। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि हम उल्टे पाँव को भी धो रहे हैं और मैंने दोनों पाँव अपने उल्टे हाथ से धोए, तो आपने भी इसको दोनों उल्टे हाथ से ही धोने हैं। इस तरीके से आपने पाँव के हर तरफ पानी पहुंचा दिया। ख़ास तौर पर ये जो उंगलियों के नीचे वाली जगह है इस तक आपने पानी पहुंचाना है और इस तरह से आपने उंगलियों का खिलाल कर लेना है। और आपका ये जो चौथा और आखिरी फ़र्ज़ है वो भी बिहम्दिही ताला
پورا ہو گیا۔ یہ سنت طریقہ ہے پورا وضو کا، جس میں آپ کے فرائض بھی پورے ہوتے جائیں گے اور سنت بھی پوری ہوتی جائیں گی۔ دو چیزوں کا ایک اور میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا بالخصوص، کہ آپ نے خلال الٹے ہاتھ سے اپنی جو چنگلی ہے، سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس سے ہی کرنا ہے، اور اس کی ترتیب آپ دیکھیں اس طرح رکھیں گے کہ آپ نے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے یہ خلال شروع کرنا ہے، اور پھر اس کو انگوٹھے تک لے کر آنا ہے، اور پھر سیدھے پاؤں کی آپ نے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، اور پھر الٹے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے یہاں سے خلال شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی پر لے جا کر آپ نے ختم کر دینا ہے۔ اور یہی طریقہ آپ ناخن کاٹتے وقت بھی خیال رکھیں گے کہ آپ نے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرنے ہیں، انگوٹھے تک آنا ہے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی تک آپ نے ناخنوں کو کاٹتے ہوئے لے کر آنا ہے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وضو کا طریقہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں چیز ہے تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں۔ اور اس میں ایک چیز میں آخر میں اور بتاتا چلوں کہ جب وضو آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اور ہمارے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اگر آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر اگر پڑھ لیں گے اس طرح سے، آسمان کو اپنی آنکھوں کو آسمانوں کی طرف کر کے سورہ قدر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو آپ کی آنکھوں کا عارضہ ہے، جو کمزوری ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اسے معاف فرمائے۔ آپ ہمیں کمنٹس میں جو بھی آپ نے اپنی چیز پیش کرنی ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ہم سے سوال پوچھنا ہے یا آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، یہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی جا کر بتائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔